بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہاں اس ویڈیو میں جو ہے نا میں آپ کو بتانے لگا ہوں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو اس ویڈیو میں ہیں، اور اس ویڈیو کے شاید پارٹ بھی بن سکتے ہیں لیکن آپ کو بڑا فائدہ دیں گے۔ ایک چیز یہ ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ تو وضو کے فرائض جو ہے نا کہ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، سپارہ نمبر 6 میں ہے سورۃ المائدہ، اور اس کی آیت نمبر 6 ہے جس کا میں تشریح پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنے بھرپور نعمتیں دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کر لو۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے نا کہ دو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی ویڈیو میں جو پہلی چیز ہے میں اس کو بیان کروں گا کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ وضو کے جو ہے نا فرائض کیا ہیں، یا ہمیں وضو کیسے کرنا چاہیے۔ اس آیت سے جو ہے نا کہ واضح طور پہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ ہے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھو لو، اور سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ دوستو، یہ 4 فرائض بنتے ہیں وضو کے۔ جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وضو میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے کہ کنیوں تک دھونا فرض ہے آپ کے اوپر۔ سب سے پہلے آپ کا منہ کا دھونا، یہاں سے لے کے یہاں تک، مطلب سر کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے بالوں کے نیچے حصے تک، آپ کو داڑھی کے بالوں کے نیچے والے حصے تک منہ کا دھونا لازم ہے۔ ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک آپ کا کیا ہے، منہ کو چہرے کا دھونا لازم ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ جو ہے نا، ایک ہاتھ کو لے کے کونی تک یہاں تک دھونا، اور ایک ہاتھ کو کیا کرنا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک دھونا، اس کا آپ کا لازم ہے آگے پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ یہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ پھر اس کے چوتھائی ایک ساتھ جو ہے نا اپنے سروں کا مسح کرنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ آپ کے اوپر فرض ہے وضو کرتے وقت۔ اب اس کا سنت طریقہ دیکھیں تو ہمیں جو ہے نا کہ سنت طریقہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 135 سے لے کے 243 تک کی جو درمیان کی حدیثیں ہیں، یہ اس میں جو ہے نا کہ آپ کو وضو کرنے کا سنت طریقہ ملتا ہے۔ اس میں مختلف حدیث ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا، مختلف حدیث ہیں جن کا مجموعہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا اور ایسے کیوں کیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جب کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت عمل ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ کرتے تھے اپنی دائیں طرف سے شروع کیا کرتے تھے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دھوتے تھے اور دائیں ہاتھ سے پھر پانی جو ہے بائیں ہاتھ پر ڈالتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے جو بھی وضو کرتے وقت یہ چیز خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دائیں ہاتھ کی طرف سے دائیں ہاتھ کو دھو کے پہلے وضو شروع کرنا ہے، صرف آگے ہاتھ کو دھوتے تھے۔ اب ہاتھ کو دھو کے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کرلی کیا کرتے تھے، اور منہ میں پانی ڈالتے تھے اور کرلی کیا کرتے تھے، اور مسواک بھی کیا کرتے تھے۔ مسواک کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کے دوران بھی مسواک کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ناک میں پانی ڈالا کرتے تھے، اور اس کے بعد جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو جو ہے نا کہ 3 مرتبہ دھوتے تھے، اور پورے چہرے کو دھوتے تھے۔ چہرے کو دھونا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے نا نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک۔ اب جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ پہلے 3 سنتے ہیں، اس کے بعد فرائض شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے کہ ہاتھوں کو دھویا ہے، پھر کرلی کیا، پھر ناک میں پانی ڈالا۔ اب یہ جو حدیث میں نے بتائی ہے 135 سے لے کے 247 تک صحیح بخاری کی کتاب میں ہے، جو کیا ہے مسائل وضو جو ہے نا، اس کتاب کا نام کیا ہے کہ جی مسائل وضو کے ہیں، جو وضو کے مسائل جو بیان کر رہے ہیں اس کے درمیان جتنی حدیث ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بتا رہی ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا۔
اب ان حدیثوں کے جو مجموعہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو کنیوں سمیت یہاں تک دھویا ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ میرا ایک ہاتھ زخمی بھی ہے تو یہ بھی بیچ میں آ رہا ہے، لیکن ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ چیز آپ تک پہنچے، اس نالج سے جو ہے نا آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اب تیسری چیز کیا ہے کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی سال کا مسح بھی کیا اور پورے سر کا مسح بھی کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھائی سر کا مسح کرنے سے بھی، ایک چوتھائی سر کا مسح کرنے سے بھی مسح ہو جاتا ہے اور پورے سر کا مسح کرنے سے بھی مسح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے کہ جی آپ نے دونوں پاؤں کو کیا ہے ٹخنوں سمیت دھویا ہے، پہلے دائیں پاؤں کو پھر بائیں پاؤں کو۔ اب جو ہے نا کہ ایک شخص ہے، اس نے سوال کیا تھا اور اس کا جواب جو ہے نا کہ میں نے ایک جگہ سے سنا ہے، علماء کرام ہے جو ہے نا، علماء کرام کے مطلب بیان بھی سنتا رہتا ہوں، تو وہاں سے میں نے یہ سنا ہے۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ جی فرض زیادہ افضل ہے یا جو ہے نا سنت زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی فرض زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر ہم سنتے کس لیے ادا کرتے ہیں، ہم کو صرف فرض ادا کرنا چاہیے۔ تو آگے سے انہوں نے اس کو بڑی اچھے طریقے سے تشریح کر کے بتائی۔ انہوں نے کہا جی اب دیکھو وضو آپ کرتے ہیں تو وضو میں فرائض کتنے ہیں؟ 4 فرائض ہیں کہ جی منہ کا دھونا، پورے منہ کا دھونا، اس کے بعد سر کا مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کو کنگھیوں سمیت دھونا اور پاؤں کو ٹخنوں کا تک دھونا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ منہ کا دھونا، پھر دونوں ہاتھوں کو کنگھیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں کو دھونا۔ اس کے بعد جو ہے نا اس نے بتایا جی اب سنت عمل کیا ہے کہ جی جو ہے نا مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ سنت عمل کیا ہے؟ سنت عمل یہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ ہاتھوں کو اس لیے دھوئیں گے کہ جو ہے نا کہ آپ کو جب آپ ہاتھ میں پانی ڈالیں گے تو جو ہے نا جب وضو کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، وضو کے لیے جو پانی ہونا چاہیے وہ بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہونا چاہیے، جو ہے نا بالکل نارمل ہونا چاہیے۔ اب جو ہے نا کہ وضو کے لیے آپ جب ہاتھوں میں پانی ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے پانی زیادہ گرم تو نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ جلا دے، آپ کا منہ جلا دے۔ آپ ڈائریکٹ منہ میں پانی ڈالیں گے زیادہ گرم ہوگا تو آپ کا منہ بھی جل سکتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے پانی زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹھنڈا بھی اگر گرمی کا موسم ہے زیادہ ٹھنڈے پانی سے آپ ڈالیں گے تو آپ کے اندر ہیٹ اسٹاک ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کے اندر ہیٹ رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ آپ جب ہاتھوں میں پانی ڈالیں گے تو آپ کو پانی کا ٹمپریچر پتہ چل جائے گا۔ جب آپ منہ میں پانی ڈالیں گے تو آپ کو پانی کے ذائقے کا پتہ چل جائے گا کہ پانی جو ہے نا گندا تو نہیں ہے، کڑوا تو نہیں ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز مکس نہ ہو جس سے جو ہے نا کہ آپ کو جلد کی کوئی بیماری نہ لگ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، یا جو ہے نا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ پانی کو ناک میں ڈالتے ہیں تو آپ کو پانی کے جو ہے نا خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بدبودار پانی تو نہیں ہے، یا گندا پانی تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز مری تو نہیں ہے جس سے پانی ناپاک ہو گیا، یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر مکس جو ہے نا جس سے پانی زہریلا ہو گیا یا پانی نقصان دہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ جب آپ پورا چہرہ دھوتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا کہ وہ فرض میں ادائیگی میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہوتے ہیں جو اعضائے وضو ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی دھویا اور 3 مرتبہ بھی دھویا اور 1 مرتبہ بھی دھویا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھو کے وضو کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جو ہے نا کہ دوستو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، جو ہے نا کہ بعض علماء نے بیان کیا کہ جو ہے نا 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں دھونا چاہیے۔ اس کی کیا چیز ہے کہ آپ پانی کے جب زیادہ استعمال کریں گے تو وہ بھی جو ہے کہ نہیں ہے عمل، اچھا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کرام کا جو ہے نا باقاعدہ اس کے اوپر فتوے بھی ہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جو ہے نا کہ پانی کا زیادہ ضیاع بھی نہیں کرنا، یہ نہیں کہ آپ 10 مرتبہ جو ہے نا ہاتھوں کو ہی دھوتے رہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے نا کہ دو چیزیں میں نے بیان، ایک چیز میں نے بیان کی ہے، سائٹ میں جو ہے نا کہ 2 چیزیں اور بھی ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کہ ایک چیز کیا ہے کہ آپ کو وضو کے فرائض کا پتہ چل جائے، ایک چیز کیا ہے آپ کو وضو کے فرائض کا پتہ چل گیا، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو وضو کرنا ہے۔ دوسری چیز میں جو جب آئے گی جو ہے نا کہ میں آگے آپ کے سامنے وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ ابھی پہلے جو ہے نا کہ دوستو یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے وضو کے فرائض ہیں، آپ جو ہے نا کہ کوشش کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ جزاک اللہ جی، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔